بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج کی رات آپ کی زندگی کا آخری فیصلہ لکھے جانے والی رات ہو تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس سانس پر آپ بھروسہ کر کے سوتے ہیں، کیا وہی سانس آپ کو صبح تک ضرور مل جائیں گی؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جس زندگی کو ہم روزمرہ کی چیز سمجھ بیٹھے ہیں وہ اصل میں ہر پل ہمارے ہاتھ سے پھسل سکتی ہے؟ اگر آج کی رات یہ طے ہو جائے کہ آپ اگلے سال زندہ رہیں گے یا نہیں، تو کیا آپ کی سوچ وہی رہے گی جو آج ہے؟ اگر اسی رات یہ لکھ دیا جائے کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی یا تنگی، سکون ہوگا یا بے چینی، آسانی ہوگی یا آزمائش، تو کیا آپ اب بھی اسے ایک عام رات سمجھیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اسی رات کسی فہرست میں آپ کا نام بھی درج کر دیا جائے مرنے والوں میں، تو کیا آپ بے فکر سو پائیں گے؟ پیارے دوستو، یہی وہ سوال ہے جن سے شب برات کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ شب برات کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، اور نہ ہی صرف ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسانوں کی زندگیوں سے جڑے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان کی ساری پلاننگ بے معنی ہو جاتی ہے۔ کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کون اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا اور کون وہی رک جائے گا، کون خوشیوں کا منہ دیکھے گا اور کون اچانک کسی بڑی آزمائش میں گھر جائے گا، یہ سب سوال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، اگر یہ سب طے ہو رہا ہے تو یہ رات ہمارے لیے عام کیسے ہو سکتی ہے؟ شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ یہ وہی رات ہے جو 14 شعبان کا سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان کی فجر تک رہتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ یہی وہ رات ہے جو رمضان سے پہلے آنے والی آخری بڑی رات ہے۔ اب ذرا اس کے نام پر غور کیجئے۔ شب یعنی رات اور برات یعنی بری ہونا، آزاد ہو جانا، کسی الزام سے چھٹکارا پا لینا، یعنی گناہوں کی قید سے رہائی۔ یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا بلکہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی اس رحمت کا حقدار بنتا ہے؟ کیا ہر انسان اس رات بری ہو جاتا ہے؟ یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی بڑی رحمت کے باوجود خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب ہمیں اس منظر میں ملتے ہیں جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں فکر پیدا ہوئی اور میں آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع پہنچی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ سوچنے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قبرستان میں تشریف فرما ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہے اور زبان پر دعا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہماری طرح زندہ تھے، بولتے تھے، ہنستے تھے، دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے تھے، آج خاموشی کے ساتھ قبروں میں سو رہے ہیں، اور انہی قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور حجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یہی شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت موت کو یاد کرے، قبروں کے انجام کو یاد کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں شب برات صرف ایک رات نہیں رہتی بلکہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے والی رات بن جاتی ہے۔
اور یہی سے آگے وہ باتیں شروع ہوتی ہے جو انسان کی سوچ کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا اس سوال پر رک کر سوچئے کہ اگر ایک ہی رات میں آنے والے پورے سال کا حساب لکھا جا رہا ہو تو اس رات کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ اگر اسی رات یہ طے ہو جائے کہ اگلے سال کون اس دنیا میں سانس لے گا اور کون نہیں، تو کیا انسان کو بے فکر رہنا چاہیے؟ اگر اسی رات یہ لکھ دیا جائے کہ کون بیمار پڑے گا اور کون شفا پائے گا، کون مالدار بنے گا اور کون تنگی میں پھنسے گا، کون سکون کی نیند سوئے گا اور کون بے چینی میں کروٹیں بدلے گا، تو کیا یہ سب معمولی باتیں ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جو شب برات کو نارمل راتوں سے الگ کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بابرکت رات سے مراد یا تو لیلۃ القدر ہے یا پھر شب برات، اور دونوں صورتوں میں یہ بات صاف ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ یہاں ایک نقطہ بہت غور کرنے لائق ہے۔ لوح محفوظ میں تو ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن شب برات کی رات ان لکھے ہوئے فیصلوں کو عمل کے لیے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ طے ہو چکا تھا اب اس کے سامنے آنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اب ذرا انسان کی حالت دیکھیے، کوئی اپنے کاروبار کے حساب سے کتاب میں لگا ہے، کوئی نئے گھر کے خواب سجا رہا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مشغول ہے، کوئی اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے پلان بنا رہا ہے، اور اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اسی انسان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہو۔ اسے خود خبر نہیں ہوتی، اس کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی، اس کے دوستوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کو خبر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات انسان کو جھنجھوڑنے آتی ہے، یہ یاد دلانے آتی ہے کہ زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیری پلاننگ تیرے قابو میں نہیں ہے، اور تیری طاقت تیری سوچ سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جن لوگوں کی موت کا وقت آنے والا ہوتا ہے وہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں پہلے ہی درج ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی رات لوگوں کے پورے سال کے اعمال بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی بندے نے کیا کیا، کیا چھوڑا، کہاں جھکا، کہاں اکڑا، کہاں گناہ کیا اور کہاں توبہ کی، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی رات لوگوں کا رزق بھی مقرر کیا جاتا ہے، کتنا ملے گا، کس راستے سے ملے گا، آسانی سے ملے گا یا محنت اور آزمائش کے ساتھ ملے گا۔ حضرت عطا بن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دیتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحیں آنے والے سال میں طے وقت پر قبض کرنی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے، انسان اپنی دنیا میں اتنا مشغول ہے کہ اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کب اور کیسے لکھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنی امت کے لیے خاص طور پر دعا فرماتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انسان اپنی خواہشوں میں ڈوب کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ فیصلوں کے باوجود اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور یہی مثال آگے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایسی رات میں بندے کو آخر کرنا کیا چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک بہت ضروری سوال خود بخود سامنے آتا ہے
کہ جب شب برات فیصلوں کی رات ہے تو اس رات انسان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس رات کوئی خاص عبادت مقرر ہے جسے نہ کرنے پر انسان محروم رہ جائے؟ کیا اس رات کوئی ایسی نماز ہے، کوئی ایسا خاص عمل ہے جو صرف اسی رات کے ساتھ جڑا ہوا ہو؟ اس کا جواب اگر ایمانداری سے دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ شب برات کی رات کے لیے کوئی ایسی خاص عبادت ثابت نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم ٹھہرایا ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ رات خالی گزار دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات دکھاوے، جمع ہونے اور نئی رسمیں بنانے کی نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنے کی رات ہے۔ اس رات نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے اور بخشش مانگنے کے لیے سب سے ضروری چیز دل کا ٹوٹنا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، بہت فضیلت والی ہے، لیکن اسے شب برات کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں۔ جو شخص اسے پڑھنا چاہے وہ اس رات بھی پڑھ سکتا ہے اور سال کے دوسرے دنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا نفلی عبادت جماعت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول یہ ہے کہ نفلی عبادت بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، اسی لیے نفلی نماز جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس رات عبادت کہاں کی جائے، مسجد میں یا گھر میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل، سنت اور ذکر کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ چونکہ شب برات کی عبادت نفلی ہے، اسی لیے اسے گھر میں کرنا زیادہ بہتر بتایا گیا ہے تاکہ دکھاوے سے بچا جا سکے اور بندہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھک سکے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانا عبادت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قبرستان جانا خود عبادت نہیں بلکہ عبرت ہے۔ قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، اس کا دل نرم پڑتا ہے، اس کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا بھی اسی مقصد کے لیے تھا، نہ کہ کسی رسم کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس رات قبرستان جائے تو اس کا مقصد اہل قبور کے لیے دعا کرنا ہو، ان کی قبروں کی بے ادبی سے بچنا ہو اور اپنے دل کو نصیحت دینا ہو۔ اب دعا کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر عربی دعا یاد نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی آواز سنتا ہے، الفاظ کی بناوٹ نہیں۔ اگر بندہ اپنی زبان میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے بات کرتا ہے تو وہی دعا سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس رات بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں کو مانے اور یہ ٹھان لے کہ وہ اب اسی راستے پر واپس نہیں جائے گا، کیونکہ توبہ صرف زبان کا نام نہیں بلکہ ارادے کا نام ہے۔ اور جب بندہ اس حالت میں اللہ کی طرف جھکتا ہے تو فیصلوں کی رات بھی اس کے حق میں رحمت کا راستہ کھول دیتی ہے، اور یہی سے وہ بات سامنے آنے لگتی ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی رحمت کی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور کن وجہوں سے انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں وہ بات سامنے آتی ہے جو اس پوری رات کو صرف امید کی نہیں بلکہ جواب دہی کی رات بھی بنا دیتی ہے۔
اگر شب برات رحمت کی رات ہے تو یہ سوال بھی اتنا ہی سخت ہے کہ کیا ہر انسان اس رحمت کا حقدار بن جاتا ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو اس رات جاگتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے؟ یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور بہت سے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے وہ شخص ہے جو شرک میں مبتلا ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا اور اپنے دل کا بھروسہ رب کے علاوہ کسی اور پر جما لینا۔ جب تک ایسا شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اس کی مغفرت کا راستہ بند رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہو، جو سالوں سے کسی کو معاف نہ کر پا رہا ہو، جو دشمنی کو اپنے دل میں پال کر بیٹھا ہو اور رشتوں کو توڑ کر اپنی اکڑ کو صحیح سمجھتا ہو۔ ایسا دل رحمت کے اترنے کی جگہ نہیں بنتا۔ تیسرا وہ انسان ہے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو، ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے حق ادا نہ کرتا ہو اور تعلق توڑ کر یہ سمجھتا ہو کہ وہ صحیح ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہے، نشے کا عادی ہو، شراب اور حرام میں لپٹا ہو اور پھر بھی امید رکھے کہ سب کچھ یوں ہی معاف ہو جائے گا۔ پانچواں وہ انسان ہے جو ناحق کسی کی جان لے یا کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والا بنے۔ چھٹا وہ شخص ہے جو زنا جیسے گناہوں کو معمولی سمجھے، نگاہ، زبان اور جسم کی حدوں کو توڑتا چلا جائے۔ ایسے لوگ خود اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دروازہ بند وہ خود نہیں کرتا، بلکہ بندہ اپنے عمل سے اسے بند کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شب برات صرف یہ کہنے نہیں آتی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ یہ بھی کہنے آتی ہے کہ گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اب ذرا خود سے ایمانداری سے پوچھئے، کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے؟ کیا ہم نے کسی رشتے کو توڑ رکھا ہے؟ کیا ہم کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے، آخری موقع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اگلی شب برات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں شب برات دراصل زندگی اور موت کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سچ بولنے کی رات ہے۔ یہ رات انسان کو اس کے آئینے میں کھڑا کر دیتی ہے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی دکھاوا، صرف بندہ اور اس کا رب۔ اگر اس رات بندہ سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ میں غلط تھا، میں بہک گیا تھا، اب میں تیری طرف لوٹنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن اگر انسان اسی رات بھی اپنی اکڑ، اپنے گناہ اور اپنی ضد کو نہیں چھوڑتا تو پھر اسے کسی اور رات سے شکایت کا حق نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، شب برات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آتی ہے۔ یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور فیصلہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس رات کو غفلت میں مت گوائیے۔ ہو سکتا ہے یہ رات آپ کے لیے بری ہونے کی رات بن جائے، اور ہو سکتا ہے یہ رات آپ کے اعمال کا آخری پنہ بھی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن پر وہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا، کیونکہ اس ایک ویڈیو کے دیکھنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔